اللہ جل جلالہ عظم شانہ عمن والہ وعظم اسمہ وجل ذکرہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مخر موجودات روح کائنات جان کائنات اور ان کے کائنات باعث تخلیق کائنات دستغیر جہاں غم گسار جہاں حامی بے قسام حبیب کبریا امام الانبیاء تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار غور کے اندر ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر سے عطا فرمائیں۔ شکر ہے اس مالک کائنات خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پیدا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں رکھا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ماہ ربیع النور شریف، کہ جس کے اندر اس کائنات کے والی امام الانبیاء حبیب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے فرزند حضرت عبد المطلب کے پوتے، اور جن کے آنے سے پہلے جن کی بشارت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء دیتے رہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا انعام دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے 12 ربیع الاول کو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک بھی ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے ذریعے جشن عید میلاد النبی کے مہینے کے اندر اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت ہم سب کو پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے مطابق اپنے زندگی ڈھالنے اور حضور کی سیرت کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خوشیوں کا سماں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے برج جو ہے وہ گر گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے، اور جو ہے وہ مغرب والے جو ہے وہ مشرق کی طرف اور مشرق والے مغرب کی طرف، حتیٰ کہ جانور بھی دوڑ پڑے۔ حضور کی جب آمد ہوئی تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، تو سارے کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ آج اس کائنات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ موضوع سخن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کی آمد کے حوالے سے، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو اس سے پہلے اتنی تاریکی تھی، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ماں بہن بیٹی کی جو ہے وہ عزت و اکرام، والدین کا عزت و اکرام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو پھر ہر طرف نور کا سماں ہوا، ہر طرف جو ہے وہ
جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے کہ آج اس کائنات میں وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جو انسان تو انسان، جو جانوروں کے بھی حقوق بتانے آ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کو عزت و احترام، تعظیم و ادب کے ساتھ منانے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر جینے مرنے تڑپنے کی اللہ توفیق بھی دے، اور سب سے بڑھ کر اس مہینے میں آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھیں، اور جو ہے وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ معافی مانگیں، جو اب تک ہوا یا جو گناہ ہو گئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ رسول کی جو ہم نے نافرمانیاں کیں، اس سلسلے میں اللہ سے معافی مانگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے جو ہے وہ گناہ نہ کرنے کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پکا عزم کریں، اور حضور کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نیڑے اور قریب وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اور دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے۔ اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی پریشانی مصیبت میں، کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی طرح کی کوئی ٹینشن مصیبت کے اندر وہ مبتلا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود کے ذریعے سے اس کی جو ہے وہ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ ثانی عبدالحمید ترکوں کا جو بادشاہ تھا، مشہور واقعہ اس کے بارے میں، ان کے پاس ایک جو ہے وہ تاجر آیا، تو تاجر نے آ کے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے مقروض ہیں، آپ نے میرا قرض دینا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ قرض کیسے دینا ہے، میں آپ کا مقروض کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تاجر ہوں، تو مجھے جو ہے وہ بڑا مال کے اندر خسارہ ہوا ہے، تو میرے اوپر جو ہے وہ بڑا قرض چڑھ گیا، میں قرض کے نیچے دب گیا ہوں، تو میں روز جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا درود و سلام پڑھ کے سوتا ہوں، میں روز حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں آپ کے پاس آؤں تو کل رات میں بڑا پریشان تھا، ظاہری بات ہے قرض بڑا تھا میرے سر کے اوپر، تو میں حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا، تو کل رات میرے خواب کے اندر آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لائے۔ حضور میرے خواب میں آئے اور آ کے مجھے فرمایا کہ جاؤ میرے حمید کے پاس جاؤ، اور میرے حمید سے جا کے اپنا جو ہے نا وہ معاملہ پیش کرو، ان سے جا کے جو ہے وہ اپنی پریشانی بتاؤ۔ وہ جب آئے اور آگے انہوں نے وہ بات کی، تو عبدالحمید ثانی نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے، اور ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جاؤ جا کے میرے حمید سے یہ کہو کہ وہ روزانہ ہمارے اوپر جو ہے وہ درود و سلام پڑھتا تھا، تو کل رات میرے اوپر وہ درود پڑھنا بھول گیا ہے۔ یعنی کہ درود شریف
پڑھنا اتنا کارآمد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو تاجر پڑھتا تھا، حضور خود تشریف لا کے فرما رہے ہیں کہ جو میرے اوپر میرا وہ غلام پڑھتا ہے اسے بھی جا کے بتاؤ کہ رات تم نے درود کیوں نہیں پڑھا، اور اپنا مسئلہ بھی بتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اگر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس کے بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، فرمایا نا میرے آقا نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو بندہ میرے اوپر درود پڑھ کے دعا کرتا ہے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ درود و سلام اس ماہ مقدس میں سب سے بڑا، ہم جیسے جو ہے وہ گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، کمینے کیا درود اپنے آقا مولا کو کیا جو ہے وہ تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم درود تو حضور کو پڑھ کے تحفہ دے سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جشن کے مہینے کے اندر حضور کے اوپر درود پڑھیں، اور درود پڑھ کے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور تعظیم ایسے کرنی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھا جائے نا تو بندے کی کیفیت یہ ہو کہ اپنی گردن جو ہے نا وہ جھکا دے، اور یہ تصور کرے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھنا ہے حضور کے اوپر۔